الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، یقیناً تمہاری آنکھ، تمہاری بینائی اور دیکھنا اور سننا اور تمہارا دل، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، سماعت کا، سننے کا، دیکھنے کا اور دل کا۔ یہ 3 صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ صلاحیتیں اور بھی ہیں لیکن یہاں 3 کا تذکرہ فرمایا۔ جو آج کی ہماری موضوع اور نشست ہے، مجلس ہے، اس میں زبان کے حوالے سے دین میں جو تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ مقصود ہے، لیکن قرآن پاک کی اس آیت میں زبان کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سننا، دیکھنا اور سوچنا، یہ 3 صلاحیتیں انسان کے پاس، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تم سے پوچھو گی۔ حالانکہ یہ 3 صلاحیتیں انسان کی وہ ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، خود اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو جاتی ہیں یا نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، کسی دوسرے کو اذیت نہیں ہوتی۔ آپ اگر کوئی بات سن رہے ہیں تو دوسرے کا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، یا اگر آپ کوئی بات سوچ رہے ہیں دل میں تو دوسرے کو اس سے کیا نقصان، یا آپ آنکھ سے کچھ دیکھ رہے ہیں تو دوسرے کو کیا نقصان۔ لیکن جو زبان ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے۔ تو جب وہ بے ضرر سی 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا
تو زبان کے بارے میں سوال کیوں نہیں ہوگا؟ زبان کے بارے میں سوال تو بطریق اولا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ والدین کو اف نہ کہو، فلا تقل لہما اف۔ تو آدمی کہنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو اف کا تذکرہ ہے، میں نے تو اف نہیں کہا، میں نے تو گالی دی ہے والدین کو۔ تو کوئی آدمی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سمجھداری کی بات ہے، وہ کہے گا بھائی جب اللہ کہتے ہیں کہ اف نہ کہو تو گالی تو بہت دور کی بات ہے، گالی تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اف جیسی باریک اور اتنی سی بھی تکلیف دہ چیز والدین کے سامنے کرنے کا جب حکم نہیں ہے، ممانعت ہے اس سے، تو گالی دینا تو بہت پیچھے ہے، یعنی وہ تو بہت زیادہ برا ہے جب اف بری ہے۔ تو جب آنکھ کا سوال ہوگا کہ آنکھ کہاں استعمال کی ہے، کان کا سوال ہوگا کہ کان کو کہاں استعمال کیا ہے، دل کا سوال ہوگا کہ دل میں کسی کے بارے میں کیا الٹی سیدھی جو منصوبے ہیں وہ تم نے سوچے ہیں، تو زبان کا سوال تو بطریق اولا ہوگا۔ اس لیے زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم عام جانوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے یہ جو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اسے اظہار ما فی الضمیر سکھایا ہے۔ اس زبان کے برکت سے، اس زبان کی بدولت ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے ہم وہ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، دل میں جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ زبان ہی اس کا واسطہ بن رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اس کی قدر آپ اس سے پوچھیے جو بیچارہ گونگا ہے، کہ اس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، یعنی وہ اندھیرے میں کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، روشنی میں آنا پڑے گا، روشنی میں آ کے وہ اپنے ہاتھ ہلائے گا، کوئی اور اشارہ کرے گا جس کے ذریعے سے آپ اس کی بات سمجھ جائیں گے۔ سمجھیں یا نہ سمجھے، بعض دفعہ پوری نہیں بھی سمجھ آتی، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پوچھیے کہ زبان کی قدر کیا ہے۔ اس زبان کی برکت سے جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنا اظہار ما فی الضمیر کر لیتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہم نے کہنا ہے وہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی جس کی برکت سے کہہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، جو آگے زبان سے زبان بولتا ہے انسان، الفاظ بولتا ہے، وہ پھر ایک ہی جیسی زبانی ہے، 2-4 انچ کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ہی جیسی شکل صورت ہے، اس سے کہیں عربی بولی جا رہی ہے، کہیں فارسی بولی جا رہی ہے، کہیں انگریزی بولی جا رہی ہے، کہیں اردو بولی جا رہی ہے، کہیں پنجابی بولی جا رہی ہے، کئی ہزار زبانیں ہیں اس وقت بھی دنیا میں جو بولی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ یہ ساری اپنی قدرت کی کاریگری جوڑ رکھی ہے۔ اور جس بیچارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس کو بھی لوتھڑا تقریباً ایسے ہی ملتا ہے، لیکن بس امر نہیں ملتا اس کو بولنے کا، بولنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہمیں بولنے کی اجازت مل جاتی ہے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی بدولت ہم دنیا کے بھی ہمارے کام بنتے ہیں اور آخرت کے بھی بہت سارے کام اس کی بدولت سنورتے ہیں۔ آخرت کے کام سنورنے کا راستہ ہے نیکی، نیکیاں کماؤ۔ نیکی کمانے میں سب سے آسان جو انسان نیکی کما سکتا ہے وہ زبان ہے، سب سے آسان طریقہ۔ صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے پہلے کماؤ، محنت کرو، مشقت کرو، وقت لگاؤ، پھر صدقہ آپ جناب بستر میں رات کو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا دل میں خیال آتا ہے کہ میں 100 روپیہ صدقہ کروں، تو آپ کو بستر چھوڑنا پڑے گا یا کسی کو آپ کو بلانا پڑے گا کہ آؤ بھائی میرے سے آ کے صدقہ لے لو۔ بستر میں پڑے پڑے آپ صدقہ نہیں دے سکتے،
آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا، کسی فقیر کو تلاش کرنا پڑے گا، کسی محتاج کو تلاش کرنا پڑے گا، اور کچھ نہیں تو مسجد کا غلہ تلاش کرنا پڑے گا، وہاں جا کے آپ پیسے ڈالیں گے تب جا کر یہ نیکی آپ کما سکتے ہیں، ورنہ جب تک وہ آپ کی جیب میں ہے آپ کو ارادے کی نیکی تو مل گئی لیکن صدقے کی نیکی نہیں ملی ابھی آپ کو۔ آپ نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ایک نماز کی نیکی آپ کمانا چاہتے ہیں، تو نماز کی نیکی آپ کمانے کے لیے آپ کو بستر چھوڑنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، پانی ٹھنڈے سے وضو کرنا پڑے گا، پھر آپ جو ہے وہ مسجد میں آئیں گے یا جہاں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل، جو کم سے کم نماز کی جو اکائی ہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سے نیچے نماز نہیں ہے کوئی، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو زبان ہے، زبان کی نیکی یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہے، کھل کر آپ نے کہا سبحان اللہ، کوئی وقت نہیں لگا، کوئی محنت نہیں لگی، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایک اتنی بڑی کمائی کر لی ہے، اتنی بڑی کمائی کر لی ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کمائی کو ظاہر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر بہت بڑی چیز ہو تو وہ چھوٹی جگہ میں تو نہیں آ سکتی نا، بڑی چیز چھوٹے برتن میں نہیں آ سکتی، دنیا کا برتن بہت چھوٹا ہے، یہاں نیکی اپنا حقیقی وجود میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، نیکی کا ظاہر ہونے کی جگہ آخرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکیاں اس دنیا میں یہ سکے ہیں، کرنسی ہے، جیسے ریال کی قدر سعودی عرب میں ہے، نوٹ کی قدر پاکستان میں ہے، ایسے نیکی کی قدر آخرت میں ہے۔ تو ایک دفعہ سبحان اللہ زبان سے انسان نے کہہ لیا تو اتنی بڑی کمائی کی، اتنی بڑی کمائی کی کہ پوری دنیا کے خزانوں سے، دولتوں سے، شاہیوں سے، سلطنتوں سے، تجارتوں سے، بازاروں سے، ہر قسم کی جو اس دنیا میں نعمتیں اور دولتیں سب سے بڑھ کر کمائی انسان نے کر لی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ وقت کتنا لگایا، مشقت کتنی ہوئی، کوئی نہیں۔ اس وجہ میں سب سے آسان طریقہ نیکی کمانے کا زبان ہے، اللہ نے انسان کو دیا، تو دنیا کی نعمتیں بھی کماتی ہے، آخرت کی نعمتیں بھی کما کے دے رہی ہے انسان کو۔ اور اس لیے فرمایا کہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے۔ یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مستورات گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، مرد حضرات جا رہے ہیں باہر کسی کام سے یا اپنے کام میں کہیں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ کا کام ہے، درزی حضرات اپنا سوٹ سی رہے ہیں، محنت مشقت رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن زبان فارغ ہے، زبان سے تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ 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 کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تو ادھر اپنی کمائی کی مشین چل رہی ہے، ادھر نیکیوں کی مشین چل رہی ہے، ادھر گاڑی چل رہی ہے، ادھر نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، درود پاک پڑھ لیا، استغفار کہہ لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے چھوٹا لفظ جو استغفر اللہ، یہ استغفار کے لیے کافی ہے، اس سے توبہ استغفار ہو جائے، استغفر اللہ بس۔ آگے پڑھ لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، لیکن کم سے کم اتنا درجہ ہو سکتا ہے۔ اور درود پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود یہ ہے، جس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، تو یہ کہنے میں کوئی مشقت نہیں لگ رہی، کوئی وقت نہیں لگ رہا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اور ایسی مشین ہے کہ جس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کمائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک حد ہوتی ہے، لیکن زبان کی نیکی ایسی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہیں بھی حد نہیں ہے، کیونکہ زبان سے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام آپ دن کے دوپہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، سورج ڈوبتے بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلتے بھی کر سکتے ہیں، رات کے 12 بجے بھی کر سکتے ہیں، دن کے 12 بجے بھی کر سکتے ہیں۔ زبان ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں ہاتھ سے، لیکن زبان سے اللہ اللہ کے لیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر اپنا کام بھی بن رہا ہے، ادھر جنت کا کام بن رہا ہے ان کا۔ ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک صاحب بزرگ ہے کسی قبرستان میں،
تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ ایصال ثواب کیا. وہاں کے جو فوت شدہ لوگ تھے, کوئی قرآن پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے. تو انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہاں کے جو مردے ہیں وہ سارے اس جو ہے نا ثواب کو چننے کے لیے آئے ہیں. جیسے کہ ایک مثال ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بعض دفعہ سمجھانے کے لیے. تو ایک آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں لے رہا, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے اس سے پوچھا بھائی آپ نہیں لے رہے, یہ کیا ہے اور آپ ایسے آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو سفید سفید چیز ہے یہ ثواب ہے جو لوگوں کی طرف سے ان کو آتا ہے اور یہ بیچارے اس کو لے رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے کہا میں اس لیے لیتا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ فلاں بازار میں, اس شہر کے جو بازار کا نام تھا, اس کی دکان ہے حلوائی کی, یہ مٹھائیوں وغیرہ کی دکان ہے اس کی. تو اس پہ وہ صبح جب جاتا ہے دکان کھولتا ہے, شام کو واپس آتا ہے تو ایک قرآن پڑھ کر وہ مجھے بخش دیا کرتا. تو اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ تھوڑے بہت, میرا تو تھوک کا کام چل رہا ہے. اس لیے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کو یہی خواب نظر آیا. تو اس میں انہوں نے جب دوبارہ دیکھا تو وہ بھی چن رہا ہے. تو فرمایا اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو جب دوبارہ انہوں نے جا کر دیکھا تو پہلی دفعہ جب گئے تھے تو واقعتاً انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے یا ادھیڑ عمر کا آدمی ہے اور وہ اپنا کام بھی کیے جا رہا ہے, حلوہ ہے یا کوئی بھی اس کی چیز ہے اس میں کڑھائی بھی چلا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی زبان ہل رہی ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھا, پوچھا اس سے, تو اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں الحمدللہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور پھر جب دوبارہ جا کر دیکھا تو اس کی وہ دکان بند تھی اور لوگوں سے پوچھنے لگے جی کل ہی اس کا انتقال ہو گیا, بس اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جو نیکی بڑھ کر راستہ, آسان ترین راستہ ہے زبان سے نیکی کرنا, ذکر. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نرم نرم بستروں پر سونے والے, نرم نرم بستروں پر لیٹنے والے بہت سی بڑی کمائیاں کر کے بڑے بڑے خزانے لوٹ کر لے گئے. وہ کیسے؟ کیونکہ عام تصور تو یہ ہے کہ آخرت کا خزانہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی اٹھے, مشقت کرے, نفل پڑھے, تہجد پڑھے اور یا روزے رکھے یا کسی کی تعاون کے لیے صدقہ جو ہے وہ چلا جائے, کسی کے ساتھ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. فرمایا کہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پڑے تو نرم بستر پر ہیں لیکن ان کی دل جو ہے اللہ کی یاد سے اور زبان اللہ کی یاد سے معمور چل رہی ہے. تو زبان کی برکت سے, ذکر کی برکت سے وہ کہاں سے کہاں آگے نکل جاتے ہیں. دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ بندہ سو رہا ہے لیکن اس نے اللہ سے لو لگا رکھی ہے, دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیے جا رہا ہے, زبان سے اللہ کو یاد کیے چلے جا رہا ہے. تو یہ اس کی نیکیوں کی گودام پہ گودام بھرتا چلے جا رہا ہے. اس لیے یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جیسے زبان سے نیکی کمانا آسان ہے اور غیر محدود نیکیاں انسان کماتا ہے, لا محدود, ایسے ہی زبان سے نیکی ضائع کرنا بھی آسان ہے. نیکیاں کمانا بھی آسان اور اس کے راستے سے نیکی کو ضائع کرنا بھی آسان. جیسے کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو. جسے زبان سے نیکی کمانی بڑی آسان ہوتی ہے, بہت آسانی سے ہم کما سکتے ہیں, ایسے ہی اس کے راستے سے نیکی ضائع بھی بڑی آرام سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور وہ لیکن پوچھا کہ یار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ مفلس آدمی کون ہے, کنگال آدمی کون ہے, کنگلا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت نہیں ہے وہی غریب آدمی ہوتا ہے. ہمارے یہاں سے اگر پوچھا جائے بھائی غریب کسے کہتے ہیں, ہم کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہی غریب ہے. اور کون غریب ہے؟ امیر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں ہے, میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لائے گا, پہاڑ لائے گا, لیکن کیا کیا ہوگا؟ ولیکن ضرب هذا وشتم هذا, اس کو مارا تھا, اس کی کوئی چیز غصب کر لی تھی, اس کو گالی دے دی تھی, اور فلاں کو یہ حقوق والے آ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمارا مطالبہ, ہمارا حق دلوایا جائے.
تو وہاں کی کرنسی تو نیکی ہے، وہاں کی جو ایکسچینج ہے وہ نیکی ہے، تبادلے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف نیکی ہے. اور اس کا جو ریٹ کیا ہے اس نیکی کا، وہ یہ ہے کہ درہم کا چھٹا حصہ تقریباً شاید 200 روپیہ بنتا ہے. اس کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 مقبول نمازیں اس کے مقابلے میں دینی پڑیں گی. یہ ریٹ وہاں کا. یعنی اگر کسی کا 200-400 روپیہ بھی دینا ہے، چلو 500 ہی لگا لیں، تو یوں سمجھیے کہ 1 روپے کے بدلے 1 مقبول نماز دینی پڑے گی. یہ ریٹ ہے وہاں قیامت کا. تو اس لیے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ آدمی تو نیکیوں کے انبار لایا ہے، پہاڑ لایا ہے، لیکن یہ آئے گا کہ مجھے مارا تھا اس نے، ناحق مارا تھا، واقعی مارا تھا. یہ آ رہا ہے کہ جیسے مجھے گالی دی تھی، واقعی دی تھی. وہاں 2 نمبری تو چلے گی نہیں، نہ سفارش، نہ پیسہ، نہ دباؤ، نہ تعلق، وہاں کچھ نہیں چلے گا. یوم لا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون، لا خلہ ولا شفاعہ. نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ یاری کام آئے گی، نہ کسی کی دھونس اور سفارش کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. وہاں تو حقیقت ہی حقیقت ہے. فیصلہ کرنے والا خدا ہے، اور گواہ کون ہے؟ گواہ ہمارے ہاتھ پاؤں. انسان خود گواہ ہے، اپنے اوپر خود ہی گواہ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنے اوپر خود ہی جو ہے اپنے ثبوت لے کر پہنچے گا. ایسی عدالت ہے وہ. تو وہاں جب مانگنے والے آئیں گے تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے لے جاؤ. وہ کہیں گے میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ نیکیاں ہیں لے جاؤ. وہ نیکیاں لینی شروع کر دیں گے. اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو. اس کے بعد جناب زیرو. ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں. اب اس کے بعد دوسرا ایک فارمولہ چلے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے نیکیاں تو ہوگی ختم. اچھا جی اب پھر کیا کرے؟ اب ہمارے گناہ اٹھا کر اس پر لاد دو. جتنا جتنا ہمارا حق دینا ہے نا، اتنے ہمارے ادھر سے گناہ مائنس کیے جائیں اور اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں. تو اب وہ جو نیکیوں کے پہاڑ اور انبار لایا تھا بیچارہ آدمی، واقعی بیچارہ ہے، بہت بیچارہ ہے. کتنی مشقتوں سے نمازیں پڑھی، کتنے صدقے دیے، کتنا یہ کیا وہ کیا، لیکن اب بیچارگی کا عالم دیکھیے اس کا کہ گناہ اس پر لد رہے ہیں، گناہ لد رہے ہیں. نیکیوں کا انبار لانے والا گناہوں کا انبار لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ فرمایا غریب آدمی ہے، یہ مفلس آدمی میری امت کا. تو اس لیے، اور اس میں سب سے جو زیادہ ضائع کرتی ہے نیکی کو، وہ زبان ضائع کرتی ہے انسان کی. نیکیاں ضائع کرنے کے کئی راستے ہیں، لیکن زبان سب سے بڑا راستہ ہے نیکی ضائع کرنے کا. اس لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان آدمی وہ ہے جس کی زبان سے اور اس ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، وہ کسی کو گالی نہیں دے رہا. زبان سے انسان گالی دیتا ہے، گالی سے اگلے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. بہت اہتمام سے نماز پڑھ کے گیا، تہجد کی نماز پڑھ کے گیا، راستے میں کوئی ایسی ویسی چیز نظر آ گئی یا کوئی ایسا بندہ آ گیا اور اس کو جناب اس نے گالی پہ گالی ٹھوک دی، 2-4 گالیاں دے دی، تو کام ختم. جو کچھ کما کے لایا تھا سارا ضائع کر کے چلا گیا. قرآن پاک میں ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک بڑھیا، ایک خاتون کہ جو صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی ہے اپنا، اور شام کو اس کو دوبارہ ادھیڑ دیتی ہے. تو اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کے پاس کیا کچھ بچتا ہے؟ اس کا آدمی کے پاس ذرا دیکھیے تو صحیح. سال کے بعد آپ اس کا حساب لگائیں کہ اس نے کتنا سود کاتا ہے، تو کیا جواب آئے گا؟ 0. تو جو بندہ نیکیاں کیے چلے جا رہا ہے اور نیکیوں کو بچانے کی فکر نہیں کر رہا، تو وہ بندے کا بیلنس بھی سال کے بعد 0 ہی نکلتا ہے بیچارے کا. اگر مائنس میں نہیں گیا تو 0 میں تو رہے گا. تو اس لیے زبان کے راستے سے فرمایا نیکی بچاؤ، اور اس کی حفاظت جو انسان کر لیتا ہے وہ اپنی نیکی بچا لیتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے کسی کو تکلیف دہ کلمہ انسان زبان سے نہ نکالے، چاہے وہ طنز کی صورت میں ہو، چاہے وہ طعن و تشنیع کی صورت میں ہو، چاہے وہ گالم گلوچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہتان اور الزام تراشی کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ تحقیر کی صورت میں ہو، اگلے کی تذلیل کی صورت میں ہو، اس کو جو ہے انسلٹ کرنے کی صورت میں ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان کرتی ہے. جسے فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے کا زخم، یا آج کی زبان میں آپ کہیے کہ گولی کا زخم،
وہ تو بھر جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو وقت بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ جسم میں لگا ہے نا، جسم کا زخم بھر جاتا ہے، وہ جسم نے خود ہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ وہ جسم خود بخود ہی وہ اس کی جگہ بھرنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ زبان کا زخم نہیں بھرتا، کیونکہ زبان کا زخم جسم پر نہیں لگتا، وہ روح پر لگتا ہے۔ تو روح کا زخم جو ہے وہ جسمانی سلسلے سے تو نہیں بھرا جاتا۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں جا کے کہیں کہ میری روح بڑی زخمی ہے، اس کو پٹیاں پٹیاں کر دیجئے، تو یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کا، تو یہ تو جسم کے لیے سارے طریقے ہیں، روح کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو زبان کا زخم روح پر لگتا ہے، اس لیے زبان کو بہت زیادہ سنبھالنے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے زبان کو پکڑا کرتے تھے، اور پکڑ کر کہتے تھے کہ اے زبان، تیری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کو، خواتین کو جو ہے وہ خطاب فرمایا، بیان فرمایا ان کے اندر، تو فرمایا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری جہنم میں کثرت ہے، تناسب کے اعتبار سے ایوریج تمہاری زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، دو کام کرتی ہو، ایک تو تمہاری زبان سے لعن تان بہت ہوتا ہے، لعن تان و تشنیع بہت ہوتا ہے، اور اسی میں غیبت بھی آ جاتی ہے۔ زبان کا بہت بڑا گناہ غیبت بھی ہے۔ کسی زمانے میں یہ گناہ صرف عورتیں کرتی تھی، اب مرد بھی بکثرت کرنے لگے ہیں یہ کام، کیونکہ کسی کی شخصیت پر تبصرہ کرنا یہ اچھی، ویسے ہی صفت اچھی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے سنے دیکھے ہیں معاشرے میں کہ ان سے کبھی آپ کسی شخص کے بارے میں کبھی برائی نہیں سنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کچھ نہیں ہے، بہت ہوتا ہے۔ جو آدمی معاشرے میں رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ تقریباً 19-20 ہی رہتا ہے، اونچ نیچ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ہوتا سب کے ساتھ ہے۔ برے سلوک بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے بھی ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی ہوتے ہیں، اجنبیوں سے بھی ہوتے ہیں، کام کاج کی جگہ میں باس سے بھی ہوتے ہیں، امپلائیز سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی سنے ہی نہیں، کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہی نہیں سنا۔ تو فرمایا کہ ایک صفت تو تمہاری یہ ہے کہ تکثرن اللعن، تم بہت طعن و تشنیع کرتی ہو، اس لیے جہنم میں زیادہ جائیں گے، اور تکفرن العشیر، اور اپنے خامند کی یا بڑوں کی جو تمہارے سرپرست ہیں ان کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ یعنی گھر میں کہیں گی کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں، ختم، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کبھی میں نے خیر دیکھی ہی نہیں ہے، یہاں کبھی سکھ کا سانس تو مجھے آیا ہی نہیں، کہا یہ ناشکری ہے۔ تو یہ ناشکری مرد بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، میرے سے حالات کبھی ٹھیک ہوئے ہی نہیں، کسی پوچھو کیا حالات چل رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہوں گے، تو یہ بھی تو ناشکری ہے۔ جس اللہ نے جتنی نعمتیں اس وقت آپ کو دے رکھی ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کھینچ لے تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو حالات کیا ہیں آپ کے۔ عقل کی نعمت کھینچ لے، صحت کی نعمت کھینچ لے، دل کی نعمت کھینچ لے، کوئی ایک جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ان میں سے کوئی ایک لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا حالات کیا ہیں۔ تو اس لیے یہ ناشکری بھی اور شکر بھی یہ دونوں زبان کے کام ہیں۔ زبان سے آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، زبان سے آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے راستے سے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو زبان سے انسان کرتا ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا کہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے، اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ ہم تو حقائق بیان کر رہے ہیں، ہوتا ہے حقائق بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ ہم تو وہ بات بیان کرتے ہیں جو ہوتی ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ انہوں نے سوال کر لیا، ہم سوال نہیں کرتے، ہمارے بھی دل میں پیچھے یہی بات بیٹھی ہوتی ہے، یہ بات تو ہے بھائی، کرنے کی بات ہے، کسی کی ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں میں۔ تو فرمایا کہ ہاں غیبت تبھی تو ہے جو بات کسی میں بری ہے اور تمہارا اس سے کوئی براہ راست ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک ہے نا کہ چلو آدمی پر ظلم ہوا ہے، اس نے فریاد رسی کے لیے جا کر کہا فلان بڑا ظالم ہے، اس نے میرا مکان ہتھیا لیا ہے، یا میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ بتانا، یہ تو داد رسی کے لیے جانا ہے نا، یہ غیبت نہیں ہے۔
غیبت یہ ہے کہ بلا وجہ کی کوئی آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس سے، بس بیٹھے بیٹھے تبصرے شروع ہو گئے، گپ شپ شروع ہو گئی، اس کے اندر یہ باتیں بھی شروع ہو گئی. تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم تو ہمارے واقعہ بیان کر رہے ہوتے. فرمایا ہاں غیبت تبھی تو ہے جب ہمارے واقعہ بیان کرو. اگر اس کے اندر نہیں ہے وہ بات تو پھر تو بہتان لگا رہے ہو تم، پھر تو افتراء ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، اس کو تو پھر الگ تمہیں جواب دینا پڑے گا. بھائی کی برائی اس کے اندر بھی ہے، بہتان کے اندر بھی برا تذکرہ ہوتا ہے کسی انسان کا، لیکن جھوٹ ہوتا ہے اس لیے ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. اور غیبت کے اندر ایک گناہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا کتنا، الغیبت اشد من الزنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا. بڑا گناہ اسی لیے ہمارے اس میں تفسیر میں لکھا، ایک تو اس وجہ سے کہ غیبت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی بڑے معالج سے، کسی طبیب سے کسی نے پوچھا کہ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سب سے خطرناک بیماری وہ ہے جسے آدمی بیماری نہ سمجھے. جس کو بیماری نہ سمجھے وہ سب سے خطرناک بیماری ہے، اور جس کو بیماری سمجھے گا وہ کوئی خطرناک نہیں. اس کا علاج اللہ نے ہر بیماری کا نازل کیا ہے. جب وقت اس کا پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے اس کو شفا دے دیتے ہیں. وہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. بیماری وہ ہے جس کو بیماری سمجھا نہ جائے. تو جس گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے بہت بڑا ہو جاتا ہے. زنا کو عام طور سے آدمی گناہ سمجھتا ہے اور غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور اس کو شیر مادر سمجھ کر، حلال سمجھ کر، اپنا رائٹ سمجھ کر انسان کیے چلے جا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے اس کا تعلق ہے باہ سے، یعنی یہ جنسی گناہ ہے، جنس کے متعلق ہے. اور اس کا زنا جو ہے، اور غیبت کا تعلق ہے جاہ سے. یہ انسان اپنے تکبر کی وجہ سے کرتا، کیونکہ میں کسی پر کمنٹ اسی وقت کروں گا جب میں اپنے آپ کو پوتر سمجھتا ہوں، مقدس سمجھتا ہوں، پاکیزہ سمجھتا ہوں. جب مجھے اپنے عیوب ہی سے فرصت نہیں ہے، اپنے عیب بینی سے مجھے فرصت نہیں ہے، تو میں دوسروں کو کیا دیکھوں گا؟ دوسروں پر تبصرہ کرنے کے لیے میرے پاس کہاں وقت ہے؟ ہاں جب میں نے اپنا سب کچھ سنوار لیا ہے، اپنے سارے اخلاق، برائیاں اخلاق کی چھوٹی 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 نکال لی ہیں، صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، حج کر لینا، یہ کامل مسلمان نہیں ہوتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی کان سے، جس کی آنکھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یہ ہے کامل مسلمان. تو جب مجھے فرصت ہو گئی تو پھر میں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کر لوں، ورنہ اس سے پہلے تو مجھے اپنی جوابداری پہلے ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی خبر لو. دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے جب ایک انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہم اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں. ان 3 انگلیوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جا کے لگ رہی ہیں، اور میری کون کون سی خامی جو ہے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے. اگر خود نہ پتہ ہو تو کسی اپنے قریبی سے پوچھ لیں کہ میرے اندر کیا بری حرکتیں ہیں، خصلتیں ہیں، وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا. بیوی سے پوچھ لیں، وہ بہت اچھی طرح بتا دے گی کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو یہ تو صرف آدمی کرنے کی نیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.